اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ 13ویں پارے کا آغاز سورہ یوسف جاری و ساری ہے، جس میں ہم نے پچھلے پروگرامز کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو ابتدائی حالات و واقعات تھے اس کا ذکر کیا تھا۔ یہاں سے جو بات آگے چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیز مصر کی بیوی کے وار سے جس برائی کی طرف وہ بلا رہی تھی اس سے جب نجات دے دی تھی، اور اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام قید میں چلے گئے تھے، اور قید میں جانے کے بعد جب بادشاہ کے طلب کرنے پر دوبارہ قید سے باہر نکلے تھے، اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ کلمات تھے۔ آپ نے فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں سمجھتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس جو ہے وہ تو برائی کی طرف بلاتا ہے۔ یہاں پر یاد رکھیے کہ انبیاء کرام گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں سمجھانے کے لیے، ہدایت کے لیے یہ بتایا گیا کہ نفس جو ہے وہ اماریت کی طرف بلاتا رہتا ہے، یعنی نفس کا حکم جو ہے وہ ہمیشہ برائی کی طرف رہتا ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ہماری تربیت کے لیے انکساری کرتے ہوئے فرمایا، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف عزیز مصر کی بیوی کی دعوت کو رد کیا تھا، بلکہ اس کو رد کرتے ہوئے آپ نے اللہ رب العزت سے یہ دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ، اس عیاشی اور اس آسائش سے تو قید خانہ اچھا ہے کہ جس میں کم سے کم تیرے نافرمانی سے تو محفوظ رہوں گا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایمان اور تقوی تھا کہ جنہوں نے آسائش پر قید خانے کو ترجیح دی تھی، اور باقاعدہ جو ہے وہ قید کو آپ نے اختیار کیا تھا، اور پھر آپ نے اس کے بعد یہ الفاظ ادا کیے اور فرمایا کہ الا ما رحم ربی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نفس کی اماریت سے، نفس کے وساوس سے وہی شخص بچتا ہے کہ جس پر اللہ رب العزت کا خاص فضل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان ربی غفور الرحیم، کہ بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے طلب کیا تھا، اور معاملہ یوں آیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید میں گئے تھے تو قید میں دو قیدیوں نے ایک فیک اور بالکل گڑا ہوا واقعہ یعنی خواب سنایا تھا، اگرچہ کہ انہوں نے تو خواب ایسے ہی گڑھ کر سنایا تھا، لیکن جب اس کی تعبیر پیغمبر کی زبان سے نکلی تو جو الفاظ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلے تھے اس کی تعبیر من و عن پوری ہوئی تھی۔ یعنی ایک کے لیے آپ نے بالکل تباہی کا مژدہ سنایا تھا، اور دوسرے کے لیے آپ نے بادشاہ کے قربت کا آپ نے مژدہ سنایا تھا، وہ دونوں ویسے ہی پورے ہوئے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، مصر کے بادشاہ نے اس کی تعبیر کے لیے صاحبان علم کو جمع کیا، صاحبان علم اس کی تعبیر بتانے سے عاجز آئے، تب جا کے اس قیدی کو یاد آیا کہ میں تو جیل خانے میں ایک ایسے شخص سے مل چکا ہوں کہ جو علم میں بڑی مہارت رکھتا ہے، خاص طور پہ خوابوں کی تعبیر میں اس کو بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت عطا کی ہے۔ چنانچہ اس شخص کے بارے میں یعنی حضرت یوسف کے بارے میں اس قیدی نے بادشاہ سے ذکر کیا، تو بادشاہ نے کہا اس کو بلایا جائے۔ پھر بادشاہ نے اس کو بلایا، اپنا خواب پیش کیا۔ بادشاہ کے خواب کی اس نے اتنی مضبوط تعبیر بتائی کہ بادشاہ حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی، حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کے دوران وہ بادشاہ 70 زبانوں پر قدرت رکھتا تھا، اور 70 زبانوں میں بادشاہ نے اس سے بات چیت کی حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور یوسف علیہ السلام نے اس بادشاہ سے 72 زبانوں میں جواب دیا، یعنی 2 زبانیں وہ بھی استعمال کی جو بادشاہ نہیں جانتا تھا۔ اسی لیے بادشاہ نے پوچھا یہ کون سی زبان ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ عربی ہے، اور پھر دوسری زبان کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ یہ عبرانی زبان ہے۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا، اور بادشاہ نے کہا یہ تو بڑا صاحب علم اور فضل والا ہے۔ کہنے لگا وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔
بادشاہ کہنے لگا کہ یہ تو بڑا فضل والا ہے، اس کو میرے لیے خاص کر دو، اس کو میرے خاص بندوں میں شامل کر دو۔ اس کے بعد بادشاہ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کرنے لگا تو کہنے لگا اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ امین، کہ تم آج ہمارے نزدیک بہت زیادہ مقام اور مرتبے والے، عزت والے اور ذمہ دار ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی اس بات پر کہا قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ انی حفیظ علیم، کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے مصر کے خزانوں کی وزارت عطا کر دے، اس کے اختیارات مجھے عطا کر دیں۔ ویسے دیکھا جائے تو کسی مقام اور مرتبے کو طلب کرنا ممنوع ہوتا ہے، ناپسندیدہ ہوتا ہے، مگر جب ایسا موقع ہو کہ اس مقام اور اس منصب کا کوئی اور اہل نہ ہو تو ایسی صورت میں اہل کو خود آگے بڑھ کے اس منصب کے لیے مطالبہ کرنا چاہیے۔ اور یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور پیغمبر کا بذریعہ وہی اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے بھی یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈالی ہو، چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے جو ہے وہ مصر کے خزانوں کے اختیارات مانگے تھے، اور بادشاہ نے وہ اختیارات عطا کر دیے، جس پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں قدرت اور تمکنت اور اس طریقے سے اختیارات عطا فرمائے۔ یعنی کہاں وہ یوسف جو گھر سے نکلے تھے، بھائیوں نے حسداً ان کو نکالا تھا، 7 سال کی عمر تھی اور قتل کے ارادے سے کنویں میں پھینک دیا، اور کہاں اللہ رب العزت کی مشیت کام آئی، اور کہاں اللہ رب العزت کا ارادہ کہ وہ قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ بادشاہ بنانا چاہتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی بات کا ذکر کیا، اس طرح ہم نے یوسف کو قدرت عطا کی مصر میں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے بعد اس طرح ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اس منصب پر فائز ہو گئے، کچھ عرصے بعد جب قحط پڑا تو قحط میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے وہ مصر میں غلہ لینے کے لیے آئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے سارے اختیارات، انتظامات حضرت یوسف علیہ السلام کے انڈر میں تھے۔ جب ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، مگر یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ اور کیسے پہچانتے؟ کہاں وہ جو 7 سال کا تھا، یعنی 22 سال پہلے دیکھا تھا حضرت یوسف کو، اور آج تقریباً جو ہے وہ یوسف علیہ السلام 30 سال کے ہو چکے ہیں، اور پھر کہاں جس کو کنویں میں پھینکا تھا، اور کہاں جو تخت پر جو ہے وہ اس وقت براجمان ہے، تو انہیں گمان بھی نہیں جا سکتا ہوگا کہ یہ وہی ہمارا بھائی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ پہچاننے کے بعد ان کو غلہ دیا، اور غلہ دینے کے لیے گھر کے حالات اور باقی افراد کے بارے میں معلوم کیا۔ تو نیکسٹ ٹائم کہا کہ جب تم آؤ گے تو اپنے ایک بھائی کو یعنی بنیامین کو جس کو چھوڑ کر آئے ہو اسے لازمی لاؤ گے، ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد جب دوسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو وہ اپنے بھائی بنیامین کو لے کر آئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو دیکھا تو پہچان لیا۔ اپنے بھائیوں کو تو گلے کے لیے انہوں نے مصروف کر دیا کہ وہ گلہ حاصل کرتے رہے، وہ اناج حاصل کرتے رہے، اور بنیامین کو اپنے پاس بلایا، اسے تسلی دی، اور آپ نے بنیامین کو بتایا قال انی انا اخوکا، بنیامین میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، اس لیے تو اس بات کی پرواہ مت کر جو تمہارے بھائی سوتیلے بھائی جو تمہارے ساتھ کرتے، تم بالکل فکر مت کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی دیانت اور سمجھداری کے ساتھ بنیامین کو اپنے پاس روک لیا، یعنی وہ جو شاہی پیالہ تھا وہ بنیامین کے سامان کے اندر ڈال دیا، اور اس کے بعد ایک شخص نے شاہی دربار میں سے ایک سپاہی نے کہا انکم لسارقون، کہ تم لوگ چور ہو۔ بادشاہ کا پیالہ جو ہے وہ یہاں سے پیمانہ غائب ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم تو ایسا کر نہیں سکتے ہیں، ہم کیوں چوری کریں گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ٹھیک، مگر جھوٹے نکلے پھر کیا سزا ہے؟ قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، قالوا جزاؤه من وجد فی رحلہ فهو جزاؤه، کہ جس کے پاس سے وہ پیالہ نکلا وہ یہاں کا غلام ہے،
یعنی وہ یہیں پر رہ جائے گا، اس کو ہم واپس نہیں لے جائیں گے۔ یہ طریقہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنایا، اور پھر جب تلاشی لی گئی تو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی چھوٹے بھائی بنیامین کے سامان میں سے وہ پیمانہ نکلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا۔ اسی بات کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ان الفاظوں کے ساتھ بیان فرمایا، كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ، ہم نے اس طریقے سے حضرت یوسف کو تدبیر بتائی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو یہ عمل تھا، اس عمل کی نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی، کیونکہ پیغمبر کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ پیغمبر کے جو افعال و اعمال اور اقوال ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتے ہیں، تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو طریقہ اختیار کیا اس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس طریقے سے تدبیر بتائی حضرت یوسف علیہ السلام کو، کیونکہ ویسے اگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو روکتے تو یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، اس وطن کے اس ملک کے قانون کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے، تو یہ طریقہ اپنایا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائی بنیامین سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے والدین سے ملاقات ہوئی، اور پھر کس طریقے سے ان کے والدین شام سے فلسطین سے دوبارہ مصر واپس لوٹ کر اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، ملے، خوش ہوئے، اور کیا کیا اس کے اندر حکمتیں تھی، تعلیمات تھی، انشاءاللہ کل کے پروگرام میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے ان واقعات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ رب العزت نے کس مقصد کے لیے ان حقائق کو، ان واقعات کو ہمارے لیے پیش کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔